11ویں صدی میں یورپ نے شیمپو کیوں لوٹے تھے؟ ویورز، شیمپو کب ایجاد ہوا؟ آپ کا جواب ہوگا شاید 100-200 سال ہوئے ہوں گے، جبکہ ڈیٹرولوجسٹ نے بالوں کی مضبوطی اور شائننگ کے لیے شیمپو ایجاد کیا ہوگا۔ آپ کا جواب ہے بالکل غلط، کیونکہ سائنسی اور تاریخی تحقیق کے مطابق آج سے 4000 سال پہلے بھی انسان شیمپو کا استعمال کر کے اپنے بالوں کو دھوتے تھے۔ یہ شیمپو موجودہ دور کے برانڈڈ شیمپو نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ مختلف جڑی بوٹیوں کا عرق ہوا کرتے تھے جو انہیں نکال کر استعمال کیا جاتا تھا۔ 3000 قبل مسیح بابل کے مشہور حماموں میں شیمپو بطور خاص امرا کی بیویاں اور شہزادیاں استعمال کرتی تھیں، جو مختلف پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے عرق سے نچوڑ کر بنایا جاتا تھا۔ 1500 قبل مسیح مشہور فرعون رامسس کے لیے جو شیمپو تیار کیا جاتا تھا، اس کے لیے لوٹس کے پھول سے عرق نکال کر اس میں جانوروں کی چربی پگھلا کر ڈالی جاتی اور سبزیوں کے عرقیات نکال کر الکالین سالٹ ملا کر ایک پیسٹ تیار کیا جاتا تھا، جس سے فرعون مصر رامسس اور اس کی بیویاں سر دھوتی تھیں۔ پرانے زمانے میں مختلف اقوام مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے بال دھوتی تھی۔ یوں تو ہر قوم کے طبیب صدیوں کی محنت کے بعد بہترین شیمپو ایجاد کر لیتے تھے، مگر یہ شیمپو تیار ہونے میں وقت، پیسہ اور محنت تینوں لیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ شیمپو موجودہ شیمپوؤں سے بہت زیادہ مہنگے پڑتے تھے۔ طبیبوں کے بنائے ہوئے شیمپو صرف امرا اور ان کی بیویاں، بادشاہ اور ان کی ملکائیں اور شہزادیاں استعمال کر سکتی تھی۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں مصر کا شیمپو پوری دنیا میں مشہور تھا اور یہ یورپ، ایشیا اور سینٹرل ایشیا تک وہاں کے امرا اسے استعمال کرتے تھے۔ مصر کے مشہور شیمپو میں زیتون کا تیل، خوشبودار سویٹ بے آئل، سجیدار پانی، ان سب کا مکسچر بنا کر اسے 24 گھنٹوں سے زائد عرصے کے لیے گاڑا جاتا تھا، پھر کچھ کیمیکل ملا کر ایک خوشبودار محلول بنا لیا جاتا تھا جو بطور بال دھونے کے شیمپو کے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، جہاں مڈل ایسٹ کے مسلمان ممالک، سینٹرل ایشیا، ہندوستان، چین اور جاپان جسمانی پاکیزگی میں بہت احتیاط برتتے تھے، دوسری طرف یورپ کے اندر نہانے تک کا رواج نہ تھا۔ یورپ میں صابن اور شیمپو 11ویں صدی میں حادثاتی طور پر پہنچے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی میں جب صلیبی جنگوں کا دور شروع ہوا تو لاکھوں یورپی افواج نے مڈل ایسٹ کے مسلم علاقوں پر حملہ کیا اور یہاں لوٹ مار مچائی۔ اسی دوران چین سے ایک قافلہ جس میں صابن اور چینی شیمپو بھرے ہوئے تھے اپنا تجارتی سامان لے کر مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں اس کا سامنا صلیبی جنگجوؤں سے ہوا جنہوں نے یہ قافلہ لوٹ لیا اور صابن یورپ پہنچا دیے۔ یورپ میں اس وقت جسمانی آلودگی کی وجہ سے شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ لوٹے گئے صابنوں اور شیمپو کے استعمال کے بعد یورپ میں مڈل ایسٹ سے صابن اور شیمپو امپورٹ کیے جانے لگے تھے۔ 100 سال کے اندر یورپ سوپ سازی میں انتہائی ترقی کر گیا۔ اس کی بنیادی وجہ میڈیکل ایمرجنسی تھی۔ 100 سال بعد یورپ جو سوپ اور شیمپو تیار کرتا وہ مڈل ایسٹ میں بھی امپورٹ کیا جانے لگا تھا۔ 15ویں صدی میں یورپ کے اندر کاسٹابائل شیمپو بہت مشہور ہوا۔ یہ شیمپو وہاں کی فیکٹریوں میں تیار کیا جاتا تھا۔ اس شیمپو کو دنیا کے تمام ملکوں میں بھی فروخت کیا جاتا تھا، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ انگلستان میں کاسٹائل شیمپو عام نوجوانوں میں بے حد مقبول ہوا۔ یہ شیمپو صابن جو پگھلا کر اس میں مختلف خوشبوؤں کی پرفیومز ڈال کر تیار کیا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں لفظ شیمپو کا خالق انڈیا ہے؟ 18ویں صدی میں انڈیا کے امیر ترین افراد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین اس زمانے کے مشہور ترین شیمپو جس کا نام چیمپنگ تھا استعمال کرتے تھے۔ یہ پروڈکٹ ہر خاص و عام استعمال کرتا تھا۔ لفظ چیمپنگ بگڑتا گیا اور 1850 تک لفظ شیمپو رائج ہو گیا تھا، جسے آج ساری دنیا شیمپو جانتی ہے۔ میڈیکل اور کاسمیٹک سائنس نے جب ترقی کی تو شیمپوؤں کی کوالٹی بھی مزید بہتر ہوتی گئی۔ 1898 میں برلن کے ایک کیمیا دان نے شیمپو میں ان اجزاء کی نشاندہی کی جو بالوں کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتے تھے۔ 1908 میں نیو یارک ٹائمز نے شیمپو پر پہلا مضمون ہاؤ ٹو شیمپو دا ہارٹ شائع کیا تو شیمپو کی فروخت آسمان کی بلندیوں پر پہنچ
پہنچ گئی تھی۔ 1914 میں کیسی ہیربرٹ کی شیمپو کمپنی نے پہلا شیمپو کا کمرشل ایڈ امریکی اخبارات میں شائع کروایا تھا، جس میں ایک لڑکی کھیل کنارے ان کی کمپنی کے شیمپو سے بال دھوتے ہوئے دکھائی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں پوری دنیا میں ایک دن میں شیمپو کی فروخت پر $10 کروڑ کے اشتہارات چلتے ہیں۔ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔